السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاده وعلى أصحاب الحسين سب مل کے السلام علی الحسین وعلى علي بن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی بن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب حسین نے گھوڑے سے اتر کر دو کٹے ہوئے بازو اٹھائے تھے بازووں کو چوم کے کہا عباس میری کمر ٹوٹ گئی عباس میری کمر ٹوٹ گئی آج خدا کو ان دو کٹے ہوئے بازووں کا واسطہ دے خدا کوئی ہاتھ خالی نہیں لوٹائے گا حضرت عباس امام حسین کی خدمت میں آئے فرمایا مولا حسین اب مجھ سے سکینہ کی پیاس دیکھی نہیں جاتی اب مجھ سے بچوں کا رونا دیکھا نہیں جاتا امام نے فرمایا عباس تو میرے لشکر کا سپہ سالار غازی نے سر کو جھکایا کہ مولا کوئی لشکر نہ رہا تو سپہ سالار کیسا فرمایا عباس میں حسین تجھے روکتا نہیں زینب کو تجھ پہ بڑا ناز ہے سب سے پہلے جا کے زینب سے اجازت مانگو بی بی زینب کے خیمے پہ در پہ آئے آقا زادی اجازت کہ عباس اندر آ بی بی زینب کے سامنے بیٹھ فرمایا عباس میں سمجھ گئی کیوں آئے ہو میں تجھے روک دی نہیں لیکن عباس جانے سے پہلے زینب کی کچھ بات سنتا جا جی میری آقا زادی فرمایا عباس شہر کوفہ تھا بابا علی کی حکومت تھی آپ کے ذہن کوفے چلے گئے عباس شہر کوفہ تھا بابا علی کی حکومت تھی میرا قافلہ شہر میں آنا چاہتا تھا بابا نے کہا حسین رات ہونے دے
بازاروں کو بند ہونے دے۔ عباس رات ہو گئی، بابا علی خود میرے استقبال کے لیے آئے۔ بابا نے میرے اونٹ کی مہار کو تھاما، جیسے میری سواری چلنے لگی بابا نے سواری کو روکا، فرمایا زینب بیٹا ذرا اماری کا پردہ ہٹانا۔ عباس میں نے پردہ ہٹایا، بابا نے کہا زینب غور سے دیکھو یہ کوفے کا بازار ہے۔ ابا میری سمجھ میں نہیں آیا، بابا بازار مجھے کیوں دکھا رہے ہیں؟ سواری اور آگے بڑھی، بابا نے پھر سواری کو روکا، کہا زینب ذرا اماری کا پردہ ہٹانا۔ میں نے پردہ ہٹایا، کہا زینب یہ کوفے کا چوک ہے۔ عباس میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ میں نے کہا بابا اگر بازار دکھانے ہیں تو حسن کو دکھائیے، حسین کو دکھائیے، بیٹیوں کا بازار سے کیا کام۔ عباس بابا نے میری سواری کو بٹھایا، ہماری سے پردے کو ہٹایا، بابا زارو قطار رو رہے تھے، کبھی میری کلائیوں کو چومتے تھے، کبھی میرے سر کا بوسہ لیتے تھے، رو کر کا زینب یہی بازار ہوگا، وہ تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی، تیرے ہاتھوں میں رسیاں۔ عباس بابا نے جیسے یہ جملہ کہا، میں نے کہا بابا آپ امام علم غیب جانتے ہیں، میں اعتراض نہیں کروں گی، لیکن بابا جس بھی بہن کا ایک بھائی ہو اس کا بھی کوئی نام نہیں لیتا۔ او بابا اللہ نے مجھے 18 بھائی دیے، اللہ نے مجھے حسین جیسا، عباس جیسا۔ سنو گے عباس بابا نے کیا کہا، زینب اس وقت حسن نہ رہیں گے، حسین نہ رہیں گے۔ اب سنو بی بی زینب نے کیسے اپنے بھائی سے خدا حافظ کیا، کہ عباس کھڑا ہو جا۔ غازی عباس کھڑے ہوئے، بی بی زینب نے دونوں باہیں عباس کے گلے میں ڈالی، کہا خدا حافظ عباس۔ اب میں زینب سمجھ گئے میری چادر لٹنے کا وقت قریب۔ عباس میرے ہاتھوں میں رسیاں بندھنے کا وقت قریب۔ حضرت عباس میدان کی طرف گئے، ایک ذاکر کے خواب میں غازی عباس آئے۔ آج حضرت عباس کے مصائب حضرت عباس کی زبان سے سنو۔ فرمایا ذاکر تو میرے شیعوں کو میرے اصلی مصائب کیوں نہیں سناتا؟ کہتا ہے مولا میں نے یہ پڑھا، آپ کے بازو کٹے، آپ کی آنکھ میں تیر لگا، آپ کے سر پہ گرز لگا، کہ یہ سب میرے مصائب ہیں لیکن میری اصل مصیبت نہیں ہے۔
کہ غازی عباس آپ کی اصل مصیبت کیا ہے؟ غازی عباس نے فرمایا ذاکر میرے عزاداروں کو بتانا، کربلا میں جو بھی شہید جب بھی گھوڑے سے گرا اس کے بعد سلامت ہے، کوئی شہید میری طرح زمین پہ نہیں آیا۔ کس طرح غازی عباس زمین پہ آئے؟ فرمایا اے عزادار میرے دونوں بازو کٹ چکے تھے، ایک ظالم نے میری آنکھ میں تیر مارا تھا، اگر چھید بھی تیری آنکھ میں چلی جائے تجھے پوری پوری رات نیند نہیں آتی۔ ملعون نے میری آنکھ میں تیر مارا، میں نے تیر نکالنا چاہا لیکن میرے بازو سلامت نہیں تھے، میں تیر نکالتا تو کیسے نکالتا؟ میں نے سر کو بڑا ہلایا تاکہ تیر نکلے لیکن پھر بھی تیر نہیں نکلا۔ میں نے اپنے گھٹنوں کو اوپر کیا اور تیر کو گھٹنوں میں دیا تاکہ گھٹنوں کے سہارے تیر نکالو۔ جیسے سر نیچے آیا کسی ظالم نے گھوڑ سے مارا، میں منہ کے بل زمین میں گرا۔ کربلا کا کوئی شہید میری طرح زمین پہ نہیں آیا۔ بس ایک جملہ زحمت کو تمام کرو، میں کہوں گا غازی عباس یہ سچ ہے، کوئی آپ کی طرح گھوڑے سے زمین پہ نہیں گرا، لیکن غازی عباس 11 محرم کو او زینب ایسے گرے جیسے آپ گرے تھے۔ شاید کوئی بچہ کہے مولانا زینب کے تو بازو سلامت تھے، بھلا عباس کی طرح کیسے گرے؟ جواب میں نہیں دوں گا۔ امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے میرا سلام ہو میری ان پٹھیوں پہ جن کے ہاتھ ان کی گردنوں سے بنے تھے، ماتم حسین